ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عقائد و جان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، مبارک زندگی کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز ہم اپنا سبق اور اپنا مذاکرہ شروع کرنے سے پہلے پورا وہ نقشہ اور عنوانات اس کی دہرائی کر لیتے ہیں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال، مکۃ المکرمہ کے 13 سال اور مدینہ المنورہ کے 10 سال، اور جو اعلان نبوت سے پہلے ہیں وہ 1 سے 12، 25 سے 40۔ 1 سے 12 کا نام ہے بچپن مبارک، 12 سے 25، 25 سے 40 جوانی مبارک۔ اور ایسے ہی مکۃ المکرمہ کی اعلان نبوت کے بعد کی جو حیات طیبہ ہے، 1 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 13۔ 1 سے 3 کا نام خفیہ دعوت و تبلیغ، اور 3 سے 10 کا نام اعلانیہ دعوت و تبلیغ، اور 10 سے 13 کا نام بیرون دعوت و تبلیغ۔ پھر مدینہ المنورہ کی حیات طیبہ 10 سال، 1 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10۔ 1 سے 6 کا نام مشکلات اور استحکام ریاست، اور 6 سے 8 صلح اور خطوط، 8 سے 10 فتوحات اور وفود۔ تو ہمارا جو ابھی چل رہا ہے وہ آج سے ہم جو گفتگو انشاءاللہ العزیز کریں گے وہ 8ویں سال پہ کریں گے، ہجرت کا 8واں سال، اس پہ ہم گفتگو کریں گے جو فتوحات سے شروع ہو رہا۔ 8واں سال ہے تو اس میں جو مشہور و معروف واقعات ہوئے ہیں، ایک تو غزوہ یا جنگ موطا ہے، اور دوسرا فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ کے ساتھ ہی وہ اوطاس ہے، اور اوطاس کے ساتھ ہی اس کا طائف کا یہ غزوہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جو عامل زکوٰۃ کے لیے متعین لوگ تھے ان کی تعیین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اگلا سال شروع ہو جاتا ہے۔ جنگ موطا کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پچھلے 6 سال میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھیجا کہ آپ جائیں اور ایک ایک قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ آپ جا کر ان سے بات چیت کریں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ لے کر گئے، تو بادشاہ قیصر روم نے تو بدتمیزی کی تھی، اس کے گورنر نے بڑی بے دردی کے ساتھ رسیوں میں باندھ کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 3000 کا لشکر بھیجا اور فرمایا کہ وہاں تک پہنچنا ہے آپ لوگوں نے، اور اپنا بھائی جہاں پر شہید ہوا ہے اور اس کو سلام کر کے آنا، اعزاز دے کر آنا۔ بہرحال یہ ہوا کہ یہاں سے جب نکلنے لگے چلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر اپنی عادت شریفہ سے ہٹ کے، ویسے ایک امیر ہی متعین فرماتے تھے، تو 3 امیر متعین فرمائے۔ ایک زید بن حارثہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جو منہ بولے بیٹے تھے، شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی۔ جعفر بن ابی طالب ہیں، اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم ضرور شہید ہوں گے، ہم ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد بھی یہ فرما دیا عام میں سے جس کا آپس کی مشاورت کے ساتھ کسی کو ایک کو امیر متعین تم خود ہی کر لینا۔ جب یہاں سے نکلے تو آگے پتہ چلا کہ بادشاہ جو قیصر روم ہے اس نے بھی آ کے تیاری شروع کر لی ہے۔ 1,00,000 لوگ وہ فوج تیار کر کے سامنے کو آ رہا، ادھر سے 3000 ہیں اور مد مقابل 1,00,000 ہے، یعنی فضا میں ایک ایسا معرکہ ہونے والا ہے، اور ایمان اور کفر کی ایسی جنگ ہونے والی ہے، اور ایمان اور کفر کا ایسا ایک مظہر ہونے والا ہے کہ ایک طرف 3000 ہیں اور دوسری طرف 1,00,000 ہیں۔
بہرحال یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن حضرت زید بن حارثہ نے حکمت عملی کی بنیاد رکھنے کے لیے فرمایا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچائیں کہ صورتحال یہ ہو چکی ہوئی ہے تو اگر ہم انتظار کر لیں آپ کی بات کا، تو عبداللہ ابن رواح اور جو مامور ان کے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ تو آگے جانا ہے، ہمارا مقصد تو شہادت ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینی ہے، تو پھر ہم جس حکم پہ ہیں اسی پہ ہی آگے چلیں گے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں گے۔ زید بن حارثہ آگے چلے اور جھنڈا لیا، تلوار لی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ عنہ لے لیا، اور وہ اتنے جاں بازی اور بہادری اور دلیری کے ساتھ لڑے اور آگے بڑھتے گئے۔ تو ان کے جسم کو جب دیکھا گیا تو 90 زخم تھے ان کے جسم کے اوپر، اور سارے زخم جو جسم ہے اس کی فرنٹ سائڈ پہ تھے، آگے کی طرف تھے، پیچھے کی طرف نہیں تھے۔ یعنی جتنے زخم بھی کھائے ہیں انہوں نے اپنی پیٹھ نہیں پھیری، بلکہ سیدھا ہی مستقل طور پر آگے ہی چلتے رہے اور زخم کھاتے رہے۔ یہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ دوسرا دن تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لا چکے ہوئے تھے، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام سیف اللہ کا دیا تھا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ میمنہ میسرہ، جیسے ہم نے پہلے اس چیز پہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ دائیں طرف کا بائیں طرف کا ایک پورا لشکر ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ سارے چینج کر دیے، پیچھے والوں کو آگے لے آئے، آگے والوں کو پیچھے لے آئے۔ تو کافروں کے اوپر اس حکمت عملی کا ایک اثر تو یہ پڑا کہ اب تک جو تھے وہ سارے چینج ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی فوج ہے پیچھے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ سارے تبدیل ہو گئے ہیں، اور ان کا سٹائل اور انداز تبدیل ہو چکا ہے، وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے جب بڑھے اور لڑے تو 9 تلواریں انہوں نے توڑی، کاٹ کے کاٹتے گئے، 9 تلواریں انہوں نے کافروں کے اوپر توڑ دی۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب فرمائی اور وہ وہاں سے بھاگے۔ اس پر ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں یہ جو منظر تھا یہ کھول دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور جھنڈا جعفر نے لے لیا، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواح نے لے لیا، اور اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منظر کشی فرما رہے تھے، اور پورا کا پورا جو منظر تھا اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سارے کا سارا کھول دیا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس درجے کی اور کس کس اعلیٰ معیار کی ہیں۔ ہم نے جب گزشتہ دن تھا اس میں یہ تھا کہ 7 ہے خیبر کے بعد، یعنی ہجرت کا 7واں سال ہے، خیبر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ خوشی کس چیز کی ہے، جعفر کے آنے کی ہے یا فتح خیبر کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی دے رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اور یہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جعفر رضی اللہ عنہ کی جو ہجرت ہوئی تھی یہ حبشہ کے دور میں ہوئی تھی، اور جب مکہ المکرمہ میں تھے ہجرت حبشہ ہوئی تب ہوئی، اور یہ آئے اور اتنے عرصے کے بعد، اور پیار اتنا ہے کہ خیبر کی فتح کے ساتھ اس کو مماثلت قرار دے رہی ہیں۔ لیکن دینی مہم ہے، دین کا تقاضا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ کے لیے چرنا ہے، اور اللہ کے لیے ہی آگے بڑھنا ہے، تو وہ اتنا پیارا اپنا رشتہ دار قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا، اور یقینی طور پر فرمایا کہ یہ بھی شہید ہوں گے، اور شہید بھی ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تو آنا ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسماء بنت عمیس، تو وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو یہ کون ہے؟ بیوی ہیں جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ قافلہ بھی آنے والا ہے، تو قافلے کی تیاری اور خامد کی تیاری اور بچوں کے والد کی تیاری کے لیے کیا کرتی ہیں کہ بچوں کو نہلا دھلا کے بالکل فریش ہو چکی ہوتی ہیں،
اور ساتھ میں کھانا وانا تیار کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ آئیں گے تو اچھا کھانا کھائیں گے اور اپنی جو تھکاوٹ ہے وہ اتاریں گے۔ تو اس پر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پکڑتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، رخسار سے لگاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی گر جاتے ہیں۔ تو اس پر اسماء پہچان جاتی ہیں، اچھا جعفر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر تیار اس لیے کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، ایک ہاتھ سے ان کا بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے بازو کٹ گیا، اور ایک میں اتنا بھی آتا ہے کہ جسم کے 2 ٹکڑے تک ہو گئے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر اپنے 2 پروں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی دیکھنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قربان کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ موتا کی بات یہاں تک جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا واقعہ وہ فتح مکہ کا ہوتا ہے۔ اب فتح مکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں اور مکۃ المکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیفیت کیا ہے اور اللہ کا وعدہ کیا ہے، اور دوبارہ مکۃ المکرمہ میں جو انٹری ہے، جاہ و جلال ہے، وہ کیا ہے، یہ بڑا دیکھنے والا ہے۔ آج سے 8 سال پہلے 4 لوگ چھپ چھپا کے عامر بن فہیرہ، عبداللہ ابن اریقط، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 لوگ ہیں، وہاں سے چلتے ہیں، اور 8 سال کے بعد جب وہاں سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مڑ کے بھی دیکھ رہے ہیں، یا کعبہ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، آپ کی قوم نہ نکالتی تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اس موقع کے اوپر سورۃ القصص اتاری جا رہی۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا۔ جب کبھی بھی مشکل حالات آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن عزیز میں موسیٰ علیہ السلام کا 127 مرتبہ تذکرہ آتا ہے، اور اس صورت میں لمبا ترین تذکرہ ہے، اور تسلی دی جا رہی ہے اس پہلو سے، جیسے کوئی غمگین شخص ہوتا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے جو بات 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس کا قریب والا دوست اس کو آدھے گھنٹے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، بات وہ 10 منٹ کی ہوتی، تو طویل واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں مکہ چھوڑنے پہ، حتیٰ کہ مدینۃ المنورہ میں آنے کے بعد دعا فرما رہی ہیں کہ یا اللہ، جو محبت کعبہ اور مکہ کی ہمارے دلوں میں ہے، وہ مدینہ کی بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد اور درمیان میں جاتے ہوئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، اس ذات کا وعدہ ہے کہ آپ کو دوبارہ مکہ میں ہم لائیں گے۔ اب یہ مکہ کے سارے لوگ، آپ تو مسلسل طور پر اس چیز کو سن چکے ہیں، اب اس چیز کو ابھی اگلی جو گفتگو ہوگی اس میں آپ کو ایک جو 8-10 دن کی ہماری جتنی دنوں کی بھی گفتگو ہوئی ہے، یہ ہر آنے والا دن جو اور آج کا خصوصی دن ہے، اس کا جو لطف ہوگا وہ پچھلے سارے دن، کیونکہ تسلسل کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ جمعے کے بیانات میں بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، دائیں بائیں بھی نہیں ہوتا۔ قربانی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ آپ رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر قربانی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ابھی جو گفتگو آنے والی ہے، اس سے جو ایمان بڑھنے والا ہے وہ اس اعتبار سے کہ مکۃ المکرمہ کو آپ مکمل طور پر سن چکے ہیں، مدینۃ المنورہ کی جو 7 سال کی زندگی ہے اس کو بھی سن چکے ہوئے ہیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں، کیا یہ دندناتے پھر رہے تھے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ حکمت عملی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت عملی پر رواں رواں اور پل پل لمحہ لمحہ اپنے پیارے حبیب پہ قربان ہو جائے۔ کمال کی حکمت عملی۔ مکۃ المکرمہ کے اس وقت کے جو رہائشی سکان و مکہ عربی میں کہتے ہیں رہائشی لوگ تھے، مردم شماری کے اعتبار سے 10,000 لوگ تھے۔ تو 10,000 لوگوں کے اوپر 10,000 فوجی لے کر پہنچے ہیں، کمال کی حکمت عملی۔ جتنے لوگ رہنے والے ہیں اتنے فوجی ہی ساتھ لے کر آئیں۔
اچھا، اب گفتگو جب ہم شروع کرتے ہیں فتح مکہ کی کہ کہاں سے ابتدا اور کہاں کہاں کیسے بات چلی ہے، تو اس سے پہلے یہ بھی تو ذرا سوچنے کی بات ہے. کل میں نے آپ کے سامنے سوال رکھنا تھا، شاید سوال رکھ نہیں پایا، اس کا مزید لطف بڑھ جانا تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ قریش اور مسلمان آپس میں 10 سال تک لڑائی نہیں کریں گے. ایک شرط یہ تھی، لیکن 10 سال تو گزرے نہیں ہیں اور یہ دوسرے سال فتح مکہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. 10 سال گزرے ہی نہیں ہیں اور دوسرے سال 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 8 میں فتح مکہ ہو رہا. حالانکہ آپس میں تو معاہدہ تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے. تو کون سی ایسی وجوہات آئیں کہ جس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا؟ اس میں یہ ہے کہ اس وقت میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو کافر قبیلے ہیں وہ جس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں. ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے قبیلے والے ہیں، ان کے اوپر حملہ، قبیلے کے اوپر حملہ، ان کی کوئی نقصان تو سب مل کے نقصان پورا کیا کرتے تھے. تو ایک قبیلہ ہے بنو بکر، اور انہوں نے کہا کہ ہم قریشیوں کے ساتھ ہیں. اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ، یہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں. بات ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. ایسے ہوا کہ بنو بکر والوں نے رات کے اندھیرے میں، جس میں قریشی بڑے بڑے سردار اکرمہ بھی تھا اور سہیل بھی تھا اور دوسرے بڑے سردار شامل ہو کر، انہوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا. بنو خزاعہ کے اوپر جب حملہ کیا تو ان کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تیس نیس کیا. 23 کے قریب ان لوگوں نے ان کے قتل کیے. وہ لوگ بھاگتے بھاگتے حرم میں آئے اور غلاف کعبہ پکڑ لیا، لیکن ان کی جو پبلک تھی انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو سردار تھا، بڑا تھا، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور وہ جو اس میں غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا. اب بنو خزاعہ والے اشعار پڑھتے ہوئے اور روتے ہوئے، لجاجت کرتے ہوئے مدینہ المنورہ میں پہنچے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران میں نصرن 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 3 دفعہ فرمایا کہ بھی نصرت ہو گئی ہو گئی ہو گئی. میں مطلب ان کو اتنی زیادہ جلدی تھی. باہر نکلے تو وہ روتے اور چلاتے ہوئے کہ ہمارے اوپر تو ہاتھ ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کیا ہے. اشعار پڑھے بڑے، جس میں بڑی ہی رقت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تحمل اور بردباری کے ساتھ 3 چیزیں قریش والوں کو اپنے قاصد کے ساتھ لکھ کے بھیج دیں کہ آپ جائیں اور ان کو یہ بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے اوپر آپ نے یہ حملہ کیا ہے اور یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کی دیت دے دو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قریش بنو بکر سے برات کا اعلان کرے کہ بنو بکر کے ساتھ یہ نہیں ہوں گے اور ان کو اپنا علیحدہ حال پہ چھوڑ دو. تیسری چیز یہ ہے کہ تم لوگ لکھ کے دے دو جو صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ ختم ہو چکا. جب یہ مشرکین مکہ کے پاس، قریشیوں کے پاس بات پہنچی ہے تو اس پر قرط نامی ایک قریش کا سفیر تھا، قریش کے بڑے لوگوں میں سے انہوں نے اپنا متعین کیا ہوا تھا. تو اس نے دیکھتے ہی کہا جاؤ، میں نہیں مانتا، کسی کو ہم نہیں مانتے، اور تیسری بات میں مانتا ہوں کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے. اس پر جب معاہدہ ختم ہو چکا اور قاصد واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میرا جنگی لباس اور چیزیں تیار کرنا شروع کر دو، اور اپنے جو قریب کے قبائل تھے ان کو بھی پیغام پہنچایا کہ آپ بھی تیاری شروع کر لو. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی علم نہیں تھا، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ مہم جانی کہاں ہے، یہ تیاری کس کے لیے کروائی جا رہی ہے. بس تیاری ہی چل رہی تھی، کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا. تو اتنے میں ابو سفیان اور دوسرے جو قریشی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے معاملہ جو ہے وہ نکل گیا ہوا ہے، جاتے ہیں کوئی ہلا گلا کرتے ہیں، کوئی معافی کرتے ہیں، کوئی روتے دھوتے ہیں، جا کے معافی مانگتے ہیں. ابو سفیان آیا، سب سے پہلے اس کو یہ ناز تھا کہ میری بیٹی، کیونکہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے ابو سفیان کی وہ بیٹی، تو گئے تو انہیں کے گھر میں ہی چلے گئے.
تو بستر پر بیٹھنے لگے تو اس نے بستر لپیٹ دیا، سائڈ پہ کر دیا، سردار تھا اور کہنے لگا کیوں بیٹا کیا ہوا؟ بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا اس لیے ایک طرف کر دیا کیونکہ میں سردار ہوں۔ کہا نہیں ابا جان، آپ کو اس بستر کے قابل نہیں سمجھا، تجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا، تو نجس ہے، ناپاک اور مشرک ہے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ عجیب محبت تھی صحابہ اور صحابیات کو، ام المومنین کو۔ تو پھر اس وقت وہ وہاں سے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی، ملاقات کی بات کوشش کی لیکن نہیں ہوا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کا جو 5 سال کا بچہ ہے یہی ہمیں امان دے دے تو ہم کہیں گے یہی سردار ہے۔ نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کی منت کرنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ کہ راستہ ہے کہ بس ویسے ہی تم اونچی آواز میں کہہ کے چلے جاؤ کہ ہم نے جو صلح کی تھی اس کی تجدید کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ جب واپس پہنچا تو اس وقت کیا تھا کہ مشرکین نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مسلمانوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا پھر کوئی جواب نہیں دیا تو پھر جواب ہی ہے، تو پھر تو جواب ہی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ادھر سے مایوس ہو گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری چل رہی تھی، تو اس تیاری میں ایسا ہوا کہ حاتم بن ابی بلتع یہ ایک بدری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے جو مشرکین مکہ تھے ان کو خط لکھ ڈالا کہ فتح مکہ کے اوپر حملہ کے لیے یہاں تیاری چل رہی۔ وہ اس لیے کہ ان کا خاندان وہاں پر تھا نہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے تو فتح لینی ہی لینی ہے، میں ان کو تھوڑی سی اس طرح کی خدمت اور سہولت کاری دے دیتا ہوں تو میرا جو وہاں خاندان ہے ان کو تھوڑی سی سہولت مل جائے گی۔ جبریل امین کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے بتلا دیا تھا کہ وہ خط ایک خاتون کے ہاتھوں انہوں نے دیا ہے، تو آپ ان کو بلوا لیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ، یہ 3 بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے، ان کو بھیجا کہ خاتون مدینہ المنورہ سے چل چکی ہوئی ہے۔ وہ آگے گئے اور روضہ خاخ کے مقام پر اس خاتون کو انہوں نے کہا کہ اپنا خط دے دو، تو اس نے کہا میری تلاشی لے لیں جو بھی ہے، میں تو میرے پاس ہے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ ہم تفصیلی تلاشی لے لیں گے، جو بات ہمارے پیارے حبیب نے کہہ دی ہے وہ پکی ہے، خط تو تیرے پاس ہے، تو جتنا مرضی کہے کہ میری تلاشی لے لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، تفصیلی تلاشی ہم نے لے لینی ہے، خط تو یہاں پہ نکلے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو اس پر اس نے اپنی جو چٹیا تھی بالوں کی اس میں سے خط نکالا اور وہ خط جو ہے وہ دے دیا کہ واقعی میرے پاس یہ خط ہے۔ اس کا مضمون یہی تھا کہ لشکر جرار تیار ہو رہا، آپ کے اوپر ہونے والا ہے۔ پھر اس صحابی کو بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا، ایک تو سیدھے سادے اس اعتبار سے ان سے غلطی ہوئی تھی، دوسرا یہ ہے کہ صحابہ میں سے بڑا اکرام اور اعزاز بدری صحابہ کا کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ بدری صحابہ ہیں، صحابہ میں سے بدری صحابی ہیں، تو بہت سارے مواقع کے اوپر ان کا اعزاز اور اکرام علیحدہ سے ہی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کے چلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہی چلتے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں پہنچتے ہیں، یہ مدینہ المنورہ سے 10 رمضان المبارک کو یہ روانگی ہوتی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جوفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، پھر قدید کے مقام پر پہنچتے ہیں، پھر یہ بطن مر الزہران بھی کہتے ہیں اور بطن مر بھی کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10,000 جتنے بھی لوگ تھے، ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک قبیلے کا علیحدہ علیحدہ سردار بنا دیا تھا، علیحدہ علیحدہ لشکر بنا دیا تھا کہ بنو سلیم والے ہیں، یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں۔ پھر مین اور مرکزی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا۔ پھر اس لشکر کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنائی تھی کہ مکہ المکرمہ کے جتنے راستے ہیں ان ایک ایک راستے کے اوپر ایک ایک لشکر نے جانا تھا، ایک دروازے کے اوپر نہیں جانا تھا۔ جب بہت بڑا ایک میدان آتا ہے، بطن مر کے نام سے ہے اور اس کو مر الزہران بھی کہا جاتا ہے، بڑا میدان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پہ قربان جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ رات کو یہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہے
اور ہر ایک شخص نے، ہر ایک خیمے نے، جو 3-3 4 کی جماعت اپنی بنی ہوئی تھی، اپنا اپنا چولہا جلانا ہے اور اپنا اپنا کھانا تیار کرنا ہے۔ اب یہاں سے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ابو سفیان تھا، اور ان کے ساتھ ایک دو بڑے اور بھی ہیں جو بڑے دیکھتے دیکھتے تلاش کرنے کے لیے کہاں تک جاتے ہیں۔ تو جب یہ 3 پہنچے وہاں پر، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تو ابو سفیان نے بھی دیکھا اور ایک 2 اور ہیں انہوں نے بھی دیکھا، تو کہنے لگے یہ پھر کون لوگ ہو سکتے ہیں، کون سا یہ قبیلہ ہو سکتا ہے؟ بدیل ابن ورقہ بھی تھا اس میں، تو کہنے لگے کہ پھر یہ بنو سلیم کے لوگ ہوں گے، اور کس قبیلے کے ہوں گے؟ کہا وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ کہا کہ زندگی بھر اتنا بڑا قبیلہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو اتنا پورا کا پورا یہ میدان ہی سجا ہوا ہے۔ تو ہم تو آئے تھے کہ مسلمان، اور ہم نے تو سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہیں، تو ہم تو ان کی تلاش میں تھے، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے یہی تھا کہ 20-25 کوئی 40-50 لوگ ہوں گے اور 1000-2000 لوگ ہوں گے، لیکن 10,000 کو 10 لاکھ دکھانا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب دیکھ رہے تھے تو عباس رضی اللہ عنہ پہلے ہی ملنے کے لیے آ گئے ہوئے تھے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی لے کر آ گئے تھے۔ تو ابو سفیان نے اس کو عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ہاں بھائی کیا بات چیت ہے؟ کہا کہ بات چیت جو بھی ہے، سب سے پہلے تو خچر میں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے نا تو انہوں نے جو ہے وہ بوٹی بوٹی کر دینا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہا کہ یہ سارا لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کہتے ہوئی یہ لے کر آئے ہیں؟ کہتے جی واقعی یہ لے کر آئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پہ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی عباس رضی اللہ عنہ کی کہ جب ہم مکہ المکرمہ میں انٹری کریں گے، اندر داخل ہوں گے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ ہماری انٹری کو، ہمارے اندر جانے کو ابو سفیان کو دکھانا ہے، ہمارا ماحول دکھانا ہے، ہمارا ماحول دکھانا ہے۔ اب وہ ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر ایک جاتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ پھر یہ کون سا ہے؟ یہ اوس والے ہیں، یہ خزرج والے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ انداز اور چال میں سر جھکا ہوا ہے، چہرہ انور روشن ہے، اور الیوم یوم الملحمہ کی بجائے مرحمہ فرما رہی ہیں کہ آج مکہ المکرمہ اور کعبہ کی تعظیم ہوگی، کیونکہ سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، تو قیس بن سعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا کہ یہ نہیں، آج تو عزت کا دن ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا اونٹ کا ہے اس میں یوں سر جھکائے ہوئے ہیں کہ ترقی کے وقت میں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جاہ و جلال کے ساتھ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ وہ تیس نیس کر دیتے ہیں، لیکن نبی جب داخل ہوتا ہے تو وہ پرامن ہو کے ہی داخل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں تو اب 8 سال پہلے 4 لوگ خاموشی کے ساتھ جا رہی ہیں، اور 8 سال کے بعد 10,000 کا لشکر جاہ و جلال اور امن کے ساتھ سارے راستوں کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہ لوگ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، ابو سفیان بنو کنانہ کا سردار ہے، اور آ کے کرتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں اور ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم لڑیں گے۔ کچھ کو تھوڑا سا شوق ہوا بھی تھا، اور ان کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ذرا ٹھکانے لگایا تھا، 2 کو یا 3 کو کھڑکایا تھا، وہ بھی کعبہ سے، مکہ سے تھوڑا سا ایک طرف ہٹ کے تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا جناب میں تو ماحول دیکھ کے آیا ہوں، یہ ماحول کا اثر تھا، ماحول میں جوڑنا، ماحول میں رکھنا، ماحول دکھانا، اپنے پاس رکھنا، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اب وہ اس کو تپا رہی ہیں کہ بھائی آگے چلو، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، ماحول بڑا خراب ہے، اس ماحول میں میں جانے والا نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ ہند جو ابو سفیان کی بیٹی ہے، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان کی بیوی ہے، عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہے، آ کے مجھے پکڑ لی اور جن جوڑا کہ زندگی بھر تجھے ایسی بزدلی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کہا نہیں میں نے ماحول دیکھا ہے
میں نے ماحول دیکھا ہے، میں نہیں آگے بڑھ سکتا۔ جس جلال میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں ان کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ جن حضرات نے کعبہ کا طواف کیا ہے، خانہ کعبہ دیکھا ہوا ہے، تو آپ جہاں پر یہ جنت معلیٰ کی طرف والا مسجد فتح ہے، روڈ کے بالکل درمیان میں یہ مسجد ہے کہ چھوٹی سی ہے، تو یہ اس والے میرے خیال میں یہ باب فہد ہی بنتا ہے یا کون سا بنتا ہے مجھے بھی یاد نہیں۔ تو یہ جو مدینہ المنورہ کی طرف بڑا روڈ جاتا ہے، اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھیے کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زید بن حارثہ کو پیچھے بٹھا لیا، پیچھے بٹھانے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑے ہی عاجزی کے ساتھ طواف فرماتے ہیں، اور پھر بوسہ دیتے ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں وہ صفوں میں آ جاتے ہیں، کہ مسلمانوں کا جہو جلال ہوتا ہے۔ پہل میں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اتنا بڑا جہو جلال کے ساتھ کیا، اور ام ہانی کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عزیزہ ہیں، یا حضرت علی کی بہن کے گھر میں گئے۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آئے اور اتنے لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے آئے، میرے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تواضع، عاجزی اور سادگی اور جو میسر ہے اس کے اکتفاق کی عجیب مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہتی ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ سوکھی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی دے دو۔ پانی لیا، سوکھی روٹیاں توڑ کے پانی کے اندر ڈال لیں، وہ بھگو دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سالن ہے؟ تو کہنے لگی سالن تو نہیں ہے، سرکہ ہے۔ فرمایا سرکہ لے کر آؤ۔ سرکہ اوپر چھڑک لیا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا، اور حوصلہ افزائی دینے کے لیے فرمایا نعم الادام الخل، کتنا ہی بہترین سالن ہے سرکہ۔ جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر والے کبھی بھی بھوکے نہیں سو سکتے، بھوکے نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی تھی کہ جس کے پاس جو میسر ہے اس کی حوصلہ افزائی دی جا رہی۔ بلکہ ایک اور موقع پر بات پھر ایک طرف چلی جائے گی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئس الادام بھی فرمایا، برا سالن ہے سرکہ۔ اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو پیش کرنے والے تھے وہ صاحب ثروت تھے، صاحب حیثیت تھے، تو اس وقت ان کی اصلاح مطلوب تھی، وہ فرمایا۔ اس وقت ان کی حوصلہ افزائی مطلوب تھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ بڑے بڑے لوگ تو مسلمان ہو گئے تھے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوا، اور اس کی جب عورتوں کی باری آئی اور ہاتھ پہ بیعت کرنے کی باری آئی تو ہند جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبانے والی، اور ان کے ناک، کان، جسم اور ان کے جسم کے ٹکڑے کا اس نے ہار بنایا تھا، اور ہار اس نے اپنے گلے میں ڈالا تھا، اتنی بڑی دشمنہ جو تھی یہ بھی اس موقع کے اوپر بیعت کر کے ایمان لے آئی۔ اب کیا ہوا کہ ان تمام کو یہ تھا کہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو اپنے ذہن میں وہ والی چیزیں ساری دوڑ رہی تھیں اور اپنے دماغ میں چل رہی تھیں۔ کون سے والی چیزیں؟ کہ ہم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا گھر میں بنا رہے ہوتے تھے اور اوپر سے پتھر مارتے تھے اور ہنڈیا میں چلا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کتنے برے ہمسائے ہو جو کھانا بھی صحیح طریقے سے مجھے نہیں کھانے دیتے۔ ان کے دل میں اب وہ چیز آ رہی تھی کہ جب یہ کعبے میں انہوں نے سجدہ کیا تھا تو ہم نے ان کے اوپر ایک اوجری بھی رکھی تھی جس پر زینب رضی اللہ عنہا نے آ کر ہٹائی تھی۔ آج جاہو جلال میں انصار اور مہاجرین کی 12,000 یا 14,000 کے قریب میں، کیونکہ 10,000 تو نکلے تھے مدینہ المنورہ سے، 12-14,000 کچھ راستے میں ہوئے، کچھ وہیں پر ہی ہو گئے۔ تو اتنا بڑا ان کے پاس جو فوجی معسکر اور قوت ہے، آج ایک طرف اس کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف اپنی جو حکم عدولیاں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو ان کے وہم و گمان میں یہی تھا کہ جو آج تک ہم نے رد عمل میں کیا تھا اور کرتے آ رہے تھے، اور مسلسل طور پر حذف کے طور پر اشعار کہتے آ رہے تھے
اور اپنی طاقت کے طور پر کتنی بار ہم مدینۃ المنورہ کی در و دیوار کو ہلا کے آئے تھے، اور کتنے بار ہم نے ان کی نیندیں اڑا دی تھیں، اور زینب رضی اللہ عنہا جا رہی تھی، اس پہ ہم نے برچھا اور تیر پھینکا تھا، اور ایک ایک چیز کو وہ یاد کر رہی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ ابھی آرڈر ہوگا کہ ان تمام کی گردنوں کو اڑا دو اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دو، اور ان کو کتوں اور چیلوں کے سامنے ڈال دو، اور ان کو یہ سے وہ کر دو۔ سب کے دل دہل رہی ہیں اور جسم کپکپا رہی ہیں، اور مختلف قسم کے اقسام کے خیالات ان کے دل و دماغ میں یوں ہی اتر رہی ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں۔ اور اسی انداز میں ان کو یہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے جاہ و جلال میں سر اٹھاتے ہیں، اور سر اٹھاتے ہی ان کو یہ تھا کہ اب کڑکتی ہوئی دناتی ہوئی آواز آئے گی، لیکن آواز کیا آئی؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں کرنی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا اس موقع کے اوپر۔ آج یہ اسلام تاریخ انسانیت، یہ والی تاریخ اسلام تو ہے، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی، دشمن بھی وہ اور ان کی تفاصیل ہیں، آگے ایک ایک کے اوپر جب آپ بات کریں گے ایک ایک کو کیسے معاف کیا۔ عکرمہ کی جو بیگم تھی وہ ام حکیم غالباً ان کا نام ہے، وہ عکرمہ کے لیے جدہ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امان لے کر پہنچی کہ میں اس کو لے کر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل لے کر آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ جو بڑے بڑے تھے، صفوان تھا، صفوان ابن امیہ، اس کو عمیر بن وہب ہیں، اس کو کہا کہ آپ لے آؤ میں اس کو معاف کر دوں گا، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد عمیر اور صفوان ہی حتیم میں بیٹھ کے اپنی بات چیت کر رہے تھے۔ ان میں سے عمیر کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں کب انتظار کروں اور بدلہ مسلمانوں سے میں لوں، لیکن یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی ٹیوشن کی بھی مسائل ہیں اور ان کے کھانے پینے کی بھی مسائل ہیں، تو صفوان کہتا ہے وہ میں کروں گا، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، پچھلا جتنا کچھ ہے میں کروں گا، تو جا مدینۃ المنورہ اور جا کر اپنا دل کلیجہ ٹھنڈا کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ پھر میں طریقے سے جاتا ہوں۔ اس نے تلوار بھی دی، تلوار کے اندر زہر بھر کے دیا، جاؤ مدینے میں اور جا کر ان کو یہ کہو کہ میں دیت دینے آیا ہوں اور مسلمانوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ مدینۃ المنورہ میں پہنچتا ہے عمیر، تو عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ جاتی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ پھر سلام نہیں کرتے، فوراً ہی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیچھے سے، کہتے ادھر آ۔ تو اس پر وہ کہتا ہے بھائی کوئی کچھ خیال کرو، میں ادھر سے آیا ہوں، بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی سلیقے سے سلام ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، تیری نیت ہی خراب ہے، تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تو بدنیت ہے۔ اس نے کہا مجھے کیسے بدنیت آپ کہہ رہے ہو؟ اکھڑ گیا اور سامنے ہی جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا اس طرف ہو جائے، یہ ابھی آ جائے تھوڑا سا، جی تھوڑا سے، جزاکم اللہ خیر۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب 19-20 جب ان کی اوپر نیچے آواز ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا، ابھی کیا بات ہے؟ کہتے بات تو بعد میں بتاؤں گا، سب سے پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور میری گردن پہ ہاتھ ڈال دیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ بدنیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو، اچھا یہ بتاؤ حتیم میں تو اور صفوان بیٹھ کے یہ بات کر کے نہیں آئے کہ ہم بدلہ لیں گے؟ صفوان نے تیرے بچوں کی کفالت نہیں لی اور اس نے تجھے یہ زہر اور تلوار نہیں دی، تو یوں اوپر دیکھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کہ صفوان اور میرے درمیان بات تھی، تیسرے کسی بندے کو معلوم نہیں تھا، آپ کے اللہ ہیں جو مالک السماوات والارض ہیں، آپ کے اللہ نے آپ کو یہ بات بتلا دی ہے، اسی وقت یہ ایمان لایا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ
وہ حقیقی دوست ہوتا ہے کہ دوسرے دوست کو وہ جنت میں لے کے جانے والا۔ اب اس موقع کے اوپر اس نے صفوان کے لیے وہ مانگی، امان مانگی، اور پھر امان کے لیے کیا ہے ضرورت اس کی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ اس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت کے طور پر اپنا امامہ اتار کے دے دیا، جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ پکی بات ہے کہ تو آ جا، کہ ایک مسلمان کا اسلام میں داخل ہو جانا میرے لیے اس کے مارے جانے سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ آیا اور پھر اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ پھر اس سے بھی بڑا اگر دیکھا جائے تو وحشی بھی تو آیا، اور اس کے جو نخرے تھے، اللہ اکبر، قرآن مجید کی آیات جناب ڈیل کر کے آیا، ویلیو جو بھی تھی وہ علیحدہ تھی، غلام تھا، غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کہا کہ میں آنے کو تو تیار ہوں لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں۔ جناب آپ تحفظات اپنے بتا دیں۔ کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، من یشاء، جس کو چاہیں، مجھے کیا پتا مجھے کریں گے یا نہیں کریں گے، میرے بارے میں بتائیں تو پھر ہی کروں گا، میرے بارے میں بتائیں تو پھر ہی کروں گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ والی آیات بتائی کہ یا وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اس میں ایک اور آیت بھی ہے، 3-4 آیات کے مکالمے کے ساتھ یہ آیا، اسلام اس نے قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا مکمل واقعہ سنا اور اس کے بعد اس سے یہ گزارش کی، اسلام آپ کا قبول ہے، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو کہ مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو قبول کیا اور اپنے پاس لائے۔ اس میں ایک اور ماجرا ہوا، یہاں تک یہ بات تو مکمل ہوگی، فتح مکہ ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اذان بلال رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کعبہ کی چھت کے اوپر ہوگی، کعبہ کی چھت پہ ہوگی، ایسی چلتا ہے چلوا دیں، تو کعبہ کی چھت پہ ہوگی، اذان چھت پہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر ہوتے ہیں وہ بھون جل جاتے ہیں، اور عتاب بن اسید ہیں، 1-2 ایسے ہیں، کہتے شکر ہے ہمارے باپ دادا چلے گئے، وہ یہ دن دیکھ لیتے تو وہ ویسے ہی مر جاتے جو ان کے خلاف لڑتے رہیں گے، آج یہ کالا دن ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ یاد والامان، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی مسلمان ہو۔ اب 2 پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، بات آخر والی آگے پیچھے میں نے تھوڑی سی کر دی ہے، جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی وراثت ہیں، کن کی دعا ہیں؟ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہیں، ربنا تقبل منا، اور ان کا کام بھی ان کو سونپا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس گھر سے جو جانا تھا اور مکمل قربانی تھی وہ بتوں کی وجہ سے تھی، اور ان کی وراثت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 360 بت جو کعبہ کے اندر تھے اب چھڑی کے ساتھ یوں گراتے جا رہی ہیں اور تڑواتے جا رہے ہیں، گراتے جا رہی ہیں، تڑواتے جا رہی ہیں، کہ اب توحید لا الہ الا اللہ کی بات چلے گی، بت اور اللہ کے علاوہ کے جتنے نقشے ہیں وہ سارے کے سارے میں ختم کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں۔ یہ وراثت تھی کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اچھا، اس موقع کے اوپر جب بات چیت ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً کوئی 19 دن ہے یا 17 دن ہے مدینہ المنورہ میں قیام فرمایا۔ جب مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا، تو جب مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا تو ایک خیمہ لگا ہوا تھا انصار کے لیے، وہاں پر انصار رہ رہے تھے۔ انصار وہ جو ہیں جنہوں نے مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی اور مسلمانوں کی ضیافت کی۔ اب یہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس خیمے میں انصار کے بابے روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاک ہوا کہ کیا ہوا، ان کا کوئی بے اکرامی ہو گئی، اور وہ تو ہمارے بھائی معزز لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں ساتھ دیا، بڑی قربانیاں دیں، اور پل پل لمحہ لمحہ اپنے بچے تک پیش کیے، جگر تک پیش کیے، ان کو کس نے تکلیف دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما ہوئے، بھائی کیا ہوا، کیوں روئی جا رہے ہو؟ خاموش، ادب اتنا، احترام اتنا، لیکن پھر بھی روئی جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں یا رسول اللہ، کچھ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو ہے بتاؤ۔ پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ نہیں ہے، آنکھوں کو سمجھایا ہے، دل کو بھی بہت سمجھایا ہے، لیکن کچھ نہیں۔ بھائی بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو
یہاں سے لے کر مدینہ گئے تھے تو ہم نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا آپ صرف مکہ کو فتح نہیں پوری دنیا کو فتح کریں گے، کہیں ہمیں چھوڑ کے اپنے وطن تو نہیں چلے جائیں گے۔ آج آپ خوش ہیں، آج کل آپ خوش ہیں، آپ کا وطن فتح ہو چکا ہے، کیا آپ مکہ میں رہیں گے، ہمارے ساتھ مدینہ نہیں چلیں گے؟ اس پر روئے، پھر روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المحیا محیاکم الممات مماتکم، انصار میری زندگی بھی تمہارے ساتھ، میری موت بھی تمہارے ساتھ، اور پھر وفا کر کے دی مدینۃ المنورہ میں ہی مدفون ہو۔ پھر فرمایا کہ انصار میرے اندر کا لباس ہیں اور مہاجرین میرے باہر کا لباس ہیں۔ حنین کے اوپر بھی ایک خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ اصحاب کا یہ والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انصار کے ساتھ واپس جاؤں گا، تو روایات میں آتا ہے جتنا پہلے روئے تھے اب خوشی میں اس سے ڈبل روئے، اب خوشی میں اس سے ڈبل روئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ واپس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی واپسی کے لیے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ جو مکہ کے قریب میں ایک قبیلہ رہتا ہے، وہ قبیلہ حوازن ہے اور بہت بڑا قبیلہ ہے، اور یہ طائف اور مکہ المکرمہ کے درمیان میں ہے۔ تو ان کو یہ شرارت سوجی یا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو فتح یابی تھی یہ ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اگلی باری تو ہماری ہے، اگلی باری تو ہماری ہے۔ مسلمانوں کی ابھی چڑھتی چڑھتی جوانی ہے اور چڑھتا اسلام ہے، مکمل طور پر ابھی کھڑا نہیں ہوا اسلام، مطلب یہ ہے کہ 70% کھڑا ہو چکا ہے، اوپر ابھی تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، اوپر سے ہم کچھ ٹھونک دیں اور تھوڑا سا دھکا دے دیں تو یہ دوبارہ بیٹھ جائیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا، بصورت سے دیگر کیا ہوگا کہ ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اب جناب انہوں نے تیاری کر دی اور اس تیاری میں تقریباً 24,000 لوگ اور فوج لے کر وہ میدان میں اتر آئے۔ اس میں ان کی خواتین بھی شامل ہیں، اس میں ان کے جانور بھی شامل ہیں، اور اس میں سب کچھ ہی وہ لے کر آ گئے ہیں۔ خواتین، بچے، جانور اس لیے لے کر آئے ہیں، ایک تو ان کو یقین ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جنگجو قبیلہ تھا اور افراد بھی زیادہ تھے، اور اس کو تلوار کو چلانا بھی جانتے تھے، بنانا بھی جانتے تھے، تو اب انہوں نے کہا کہ بس پکنک بھی مناتے ہیں، بچوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور فوج کو نفسیاتی طور پر کہ پیچھے ہمارا کوئی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ میدان میں ہی ہے، اب میدان سے بھاگنا نہیں ہے، میدان کو بچانا ہے، میدان کو گھر بنا لیا۔ اب مسلمان بھی اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفیں بنوا لیں کہ چلو جی ذرا چلتے ہیں، ان کے قریب بھی تھوڑا سا چلتے ہیں۔ اب چند جو مسلمان تھے ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا یہ آیا کہ اب تک تو ایک مہم تھی، ہم لوگ پرانوں میں تو یہ بات تھی نہیں، جو تھوڑے سے نئے نئے مسلمان ابھی ہوئے ہی تھے ان میں تھوڑا سا تھا کہ اب تک جو مسلمانوں کی مہمات چلتی رہی ہیں اس میں کسی میں 3,000 ہیں، 3,000 سے تو زیادہ ہوئے ہی نہیں ہیں، 313 ہے، اور کہیں 1,000 ہیں، کہیں 400 ہیں، کہیں 2,000 ہیں، کہیں 700 ہیں۔ اب تو ہم جناب 14,000 ہیں، اب تو جو تلوار چلے گی نا اب لگ پتہ جائے گا، اور اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، ہاں حنین کے دن میں جب تمہیں تمہاری کثرت ذرا بھلی معلوم ہوئی، اعجبتکم، اترانا بھی نہیں کہا اللہ پاک نے، تکبر نہیں فرمایا، کہا بس تم نے ایسے، اور یہ عیب بھی نہیں تھا، یہ فطری چیز ہے کہ بھئی ہمارے پاس ہیں اور ہم آج ہیں، کوئی اترانا نہیں تھا، لیکن صحابہ کا مقام تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ جب جنگیں ہوئی، سامنے آمنے سامنے ہوئے، جناب انہوں نے تیر چلائے اور انہوں نے ایک دم سے جب حملہ کیا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ بلغت القلوب الحناجر یہاں پر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ان کو بتانا پڑا، انا النبی لا کذب، جناب میں سچا نبی ہوں، کہاں جا رہے ہو، پیچھے کیوں مڑ رہے ہو، یا للانصار یا للمہاجرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں لگائیں۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی تو ان کو بتایا کہ آپ اونچی آواز میں دائیں بائیں آواز لگاؤ، یا للانصار، انصار والے آ جاؤ، پھر مہاجرین کو بلاؤ کہ مہاجرین آ جاؤ۔ تو انہوں نے جب آواز لگائی تو پھر دوبارہ سے سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب جمع ہوئے تو پھر اللہ جل جلالہ نے فرشتے اتارے جس کی بنیاد مسلمانوں کی ہے۔
اللہ پاک نے پہلے سے بتایا کہ تلوار تمہاری پیچھے سے چلتی ہے، طاقت پیچھے اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ تمہارے ہوتے ہیں، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، بس تم نے آگے بڑھتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، پیچھے ہم ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے سب سے زیادہ مال غنیمت حنین میں ملی، تقریباً 14,000 اونٹ ہیں، 40,000 سے زائد بکریاں ہیں، اور 50 من کے قریب چاندی ہے، اور منوں کے حساب سے سونا ہے، 6,000 قیدی ہیں، قیدی 6,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے لے لیے۔ اب یہاں پر پھر مال غنیمت کی تقسیم شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا آگے جا کر کچھ لوگ تھے فوجی یہاں سے بھاگے، اوتاس چلے گئے، ایک ٹیم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ غالباً ہے، ان کو اس طرف بھیجا، اور طائف کی طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو سفیان کو بھیج دیا کہ جاؤ۔ انہوں نے لات والعزیٰ کی جا کے جو ٹانگے وانگے سارا کچھ توڑ دیا کہ اس ایریے میں جتنا کچھ تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن انتظار فرمایا کہ کوئی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، قیدی ویدی چھڑوانے کے لیے تو آ جائے، بصورت دیگر ہم آگے کو جانے والے ہیں۔ اس پر کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو نئے نئے مسلمان تھے، سردار تھے، مؤلفۃ القلوب تھے، ان کو ایک ایک بندے کو کسی کو 100 اونٹ دیا، کسی کو 200 اونٹ دیے، کسی کو 300 اونٹ دیے۔ جناب ان کو مال غنیمت میں مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، دل جوئی کے لیے کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں گے بھی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے جو نیا نیا بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ایسے کام بنتے ہیں، کہتے ہیں آج تک تو میں نے زندگی ایسی گزاری جناب، نماز کا بڑا مزہ ہے، نماز کا بڑا مزہ ہے۔ جب وہ پھٹیک پڑتی ہے تو پھر مسجد میں نظر نہیں آتا وہ۔ اللہ تعالیٰ بھی دل جوئی کے لیے بہت کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز ہے جی، نماز ایک بڑی کمال کی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو دل جوئی ہو جائے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی تھوڑا سا کہا دیا، اور یہ آسان بات نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ایک اونٹ ایک پراڈوز سے مہنگا تھا، یعنی 10 20 نہیں، 100 پراڈوز ایک ایک بندے کو ملی ہیں، 200 300 ملی ہیں، اور بات آگے تک چلی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں سے تھوڑی سی یہ بات ہو گئی ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہے، جناب قربانیاں تو ہم نے دی ہیں اور کام تو ان کا اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی اور فرمایا انصار والوں سے اور دوسروں سے کہ بھائی آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے جو بڑی عمر کے تھے انصار کے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نوجوانوں نے ویسے آپس میں بات کی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں حق ہے، تمہیں حق ہے، آج تم کہتے ہو تو کہہ لو۔ اوہ ہوئے جو خطبہ دیا، جو الفاظ اور انداز سے، میں کہ آج تم کہہ سکتے ہو کہ ایک وقت تھا کہ آپ کو کوئی سہارا نہیں دے رہا تھا، ہم نے سہارا دیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ آپ کو کوئی چھت نہیں دے رہا تھا، ہم نے چھت دی، اور آپ کی کوئی مدد کے لیے تیار نہیں تھا، ہم نے مدد دی۔ ایسے بات کرتے جائے، صحابہ جو انصار تھے وہ زاروں قطار روئی جا رہا ہے، یا رسول اللہ آپ خاموش ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ ہمارا سارا کچھ فدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انصار اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے، اب بتاؤ، 2 وادیاں ہیں، ایک وادی میں لوگ اونٹ، بکریاں، سونا، چاندی، مال لے کر جائے، اور ایک وادی میں کچھ نہیں ہے، صرف رسول اللہ ہیں، تو کس وادی میں جاؤ گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جائیں گے۔ بس کہا میں نے بھی تمہارے لیے یہی پسند کیا کہ جو لوگ مال والے ہیں ان کو مال دے دیا، جو رسول والے ہیں ان کو رسول مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بات پھر آگے چلتی ہے، یہ مال غنیمت جب آگے آ جاتی ہے اور تقسیم ہو جاتی ہے، قیدیوں کی بھی تقسیم ہو جاتی ہے، تمام کے تمام قیدی بھی وہاں پر تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں 2 روایات آتی ہیں کہ بنو سعد، کیونکہ طائف کا قبیلہ بنو سعد جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا، ان کے قیدی بھی اس میں شامل تھے، خواتین بھی اس میں شامل تھیں۔ تو اب ایسا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیماء رضی اللہ عنہا یہ خود پہنچی ہیں اور اس موقع کے اوپر پہنچی ہیں، تو کہتی ہیں کہ مجھے آج اپنے سردار سے ملنے دو، میں نے بات چیت کرنی ہے۔ تو پہرے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اندر نہیں آنے دینا، انہوں نے کہا کہ اندر مجھے جانے دو۔ کہا کہ تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کرواؤ۔
اب یہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ مجھے اندر جانے دو، میں خود ہی بتا دوں گی میں کون ہوں۔ بتا دیا، اندر جانے دیا۔ اب یہ ناز اور ایک بہن کو اپنے بھائی سے اتنا زیادہ اعتماد، اور یہ آج بوڑھی اماں اپنے بھائی سے تقریباً 50 سال سے زائد کے بعد مل رہی ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ملاقات تھی، 4 سال کی عمر سے اب تک ذرا حساب لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ انجینئر صاحب آپ کا حساب کتاب دیکھیں، حساب لگائی لیں۔ 36 سال، جی کتنے سال بن رہے ہیں؟ 57 سال تقریباً، کیونکہ 36 سال وہ ہوئے، 13 سال مکہ المکرمہ کے اور 8 سال مدینہ المنورہ کے۔ اب حساب اچھا ہو گیا، اب بتا دو بھائی، 57 ہو گئے۔ 57 سال کے بعد یہ بہن مل رہی ہیں، اور اس کو اتنا اعتبار اور اعتماد ہے، اور دودھ پیتی بہن ہے، دودھ پیا ہے، اور اس کو یہ ہے کہ میں اندر جا کے بتاؤں گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اوئے ہوئے، روب تھا، جلال تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور جلال تو پہلے بھی تھا، قبیلہ حوازن کی 6000 قیدی ہیں، وہاں جب خاتون اندر داخل ہوئی ہیں تو اس کے اوپر بھی روب آیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے جتنا جلدی ہو اس خاتون اور اس بہن کا یہ جو روب ہے محمد ہے یہ میں ختم کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہو؟ میں آپ کی بہن ہوں۔ میں تو نہیں جانتا تو میری بہن ہے، کیا نشانی ہے آپ کے پاس میری بہن ہو؟ تو اس نے کہا کہ محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ جب آپ 3 یا 4 سال کے تھے میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، آپ نے یوں میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور آپ کی ٹانگیں یوں میری کمر پہ تھی، میں نے آپ کو یوں اٹھایا ہوا تھا، اور آپ نے یہاں گردن پہ مجھے چکی لگائی تھی، یہ چکی کا نشان دیکھ لو۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی، اور یہ جو عمل تھا معلوم پہلے ہی ہو چکا تھا، صرف وہ بات یاد کروانے کے لیے، روب ختم کروانے کے لیے۔ اب جو اس کیفیت میں آئی ہیں تو اس کیفیت میں چادر بچھا دی گئی، اور اب یہ شاہی مہمان بن گئی، فوراً خادم ان کے پاس لگ گئے۔ اب یہ بات کرتے کرتے اب یہ دیکھیں کہ خاتون ہو، اس کی اپنی ایک فطرت ہے، اور پھر وہ بوڑھی ہو، پھر وہ اپنے بھائی کو اور اپنے بچپن جس کے ساتھ گزرا ہو، ہم لوگ دیہاتوں میں جاتے ہیں، پرانی جو بوڑھیاں ہیں وہ کیسے پیار سے چومتی ہیں، چوستی ہیں، کتنا خوش ہوتی ہیں، بچپن کی فوراً باتیں 1 منٹ سے پہلے شروع کر دیتی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں نے تو آپ کی شان آج پہچانی ہے، ہم نے تو آپ کی شان 3 اور 2 سال کی عمر میں ہی پہچان لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا شان تھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ شان بتانا شروع ہو گئی۔ کہا میری اماں مجھے کہتی تھی کہ مکی بھائی، الاخ المکی، مکی بھائی اب بڑے ہو چکے ہیں، مکی بھائی اب بڑے ہو چکے ہیں تو دھوپ میں لے کے نہ جایا کرو، آپ سے اٹھائے نہیں جاتے۔ تو 2 جواب، ایک میں کہتی تھی اماں آپ کو پتہ نہیں چلتا، یا دوسری یوں تعبیر کریں کہ اماں مجھے کہتی تھی کہ شیمہ آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ بھائی کو دھوپ میں لے کے چلی جاتی ہو، تو میں اماں کو کہتی آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب بھی دھوپ میں لے کے جاتی ہوں تو اوپر ایک بدلی ہوتی ہے، وہ دھوپ آنے ہی نہیں دیتی۔ اماں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ مکی بھائی اب وزنی ہو گئے ہیں، بھاری ہو گئے ہیں، ہیلدی ہو گئے ہیں، تھوڑے سے پہلے سے وزنی ہو گئے ہیں، اب آپ سے اٹھائے نہیں جاتے تو کیوں لے کے جاتی ہو؟ تو میں اماں کو کہتی اماں آپ کو پتہ نہیں ہے، مکی بھائی کا تو وزن ہی نہیں ہوتا، یہ کسی کے اوپر بوجھ بننے کے لیے نہیں ہے بلکہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کی بات کرتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کے قیدی ہیں، تو شام کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اپنے خاندان کے لوگ ہیں ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے قیدی واپس کر دیں، جو مسلمان عام ہیں وہ نہ کریں تو میری وجہ سے کوئی نہیں، ہاں یہ ہے کہ اعلان کر دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے اور میں بہن ہوں، اور انہوں نے بنو سعد میں دودھ پیا تھا۔ شام کے وقت تک شیمہ رضی اللہ عنہا 6000 قیدی آزاد کروا کے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔
اس پر ایک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمدی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. اب معاملہ کہاں پہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتی بہن کو اتنا اعزاز اور اکرام دے رہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ قیدی اور سارا انعام دے رہے، اور حقیقی بہنوں کا حق مار کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم محمدی ہیں، حقیقی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ ہم ان کا کیے ہوئے ہیں، اور ان کو پیار اعزاز تو ہٹ کے بات ہے کہ ان کا حق مار کے ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقی بہنیں ہیں، دودھ پیتی بہنیں نہیں ہیں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہتیں تھیں. اس کے ساتھ ہی کیونکہ فیمیل کا یہ تذکرہ آیا ہے، بہن کا تذکرہ آیا ہے، آگے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، آگے بھی بات بڑھاتا ہوں، آگے تھوڑی سی بات اسی کو ہی تھوڑی سی بڑھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چاہت تو یہ تھی کہ میری بہن ہو. بہن نہیں تھی نا، بھائی بھی نہیں تھے، بہن بھی نہیں بھائی بھی نہیں، اکیلے ہیں. اور بہن کی چاہت تو یہاں پر یہ پوری کر لی. پھر ایک اور چاہت، کیونکہ اسی سے ملتی ہوئی بات ہے، اس کو بھی مکمل کر کے اپنی بات دوسری طرف لے کے آتا ہوں. اس سے ملتی ہوئی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری چاہت یہ تھی کہ میری اماں مجھے دیکھے. بڑی چاہت تھی. کیوں کہ 6 سال کے ہیں، سمجھدار ہیں، اور سمجھداری کوئی عام بچوں والی نہیں ہے، مکمل پختہ ہے. محلے کی خواتین، قبائل کی خواتین آتی اور ہر خاتون ہی آ کے کہتی کہ آپ کے پتر کی بڑی شان ہونی ہے، آپ کے بیٹے میں کوئی عجیب کشش پائی جاتی ہے، یہ تو بڑے شان والے ہوں گے. اب جب شان ملی تو ماں نہیں ہے، شان ملی تو ماں نہیں ہے. اب بڑی چاہت ہوتی تھی، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ مسجد نبوی کی جو چھوٹی دیوار ہے، کچی دیوار، اس کچی دیوار کے اوپر میری والدہ یوں ٹھوڑی رکھے اور مجھے دیکھے، ٹھوڑی رکھ کے فجر کی نماز میں میری تلاوت سنے، اور تلاوت میں لمبی کروں، اور ماں کی دل میں اتنی محبت ہے اور اس کا دل کرے کہ میں محمد کا چہرہ چوم لوں کہ اتنا پیارا میرا بیٹا نماز پڑھا رہا. اور اس پر کیا ہے کہ وہ نماز میں مجھے کہیں یا محمد، تو میں لبیک یا اماں نماز کے اندر ہی کہہ لوں. بہرحال اللہ کی شان، اللہ جل جلالہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، ہر ایک کے لیے جو بھی فرماتے ہیں وہی بہتر ہوا کرتا ہے. لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے یہ 2 سبق، ایک والدین والا تو ویسے کل ہی ہم نے گفتگو کر لی تھی، تو یہ بہن والی بات آ گئی ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی یہ بات کر لی. بہرحال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو مدینۃ المنورہ میں پہنچتے ہیں. وہاں پر کچھ واقعات اور بھی ہوتے ہیں جو ہجرت کے 8ویں سال کے. ایک تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں سال ہی ابراہیم بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کا نام بھی ابراہیم رکھتے ہیں. نسبت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ہے. ماریہ قبطیہ سے یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوتا ہے. بہت محبت تھی ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مدینۃ المنورہ کا قریب کا جو مضافات تھے ان میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود جاتے بھی تھے ملنے کے لیے، اور اٹھا کے کھیلتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے. اور بھی یہ پاؤں پہ چلنا شروع ہی ہوا تھا تو تقریباً کوئی 1.5 سال کی عمر میں تھا تو اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ کی ہی ایک حکمت تھی. تو اسی وقت ہی سورج گرہن ہوا تو عرب میں مشہور ہوا کہ شاید اس وجہ سے ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینکسفان لموت احد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چاند ستارے کا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا ہی نظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابراہیم انا بکا اور ان کا لمحزونون، کہ بہت غمگین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ میں لیا تو آنسو نیچے گر گئے. جب گرے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آنکھیں تو ضرور روتی ہیں، آنکھیں تو ضرور روتی ہیں. بہت ہی پیار تھا. پھر یہ ہے کہ اسی سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے. وہ بھی ہجرت کے 8ویں سال ہوئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل کے دور میں اس تفصیل کو آپ جو ہماری
خواتین بہنیں سن رہی ہوں یا ہم آپس میں جو سن رہی ہیں، وہ جہاں دوسری تیسری چیزیں ہیں، خواتین کے زیور، خواتین کے جو تحفے ہیں، جہاں سورۃ النور ہے، سورۃ الواقعہ ہے، یہ کچھ صورتیں ہیں جو خواتین کے تحفے، مردوں کے بھی تحفے ہیں لیکن ایک معاشرے کی بہتری کے لیے ہے، وہاں زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی ساری ہے۔ آج کل کے دور میں نباہ جس کو کہتے ہیں، کیونکہ طلاق ریشو اتنا بڑھ گیا کیونکہ بنیادیں درست نہیں ہیں، بنیادیں ہی درست نہیں ہیں اور رخ ہی درست نہیں ہے، طلاق ریشو تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، 100% نہیں 300% جو ہے وہ بڑھ گیا ہے طلاق، اور 3 مہینے تک بھی رشتہ نہیں رہتا، 1 مہینے تک بھی رشتہ نہیں رہتا، رشتے کے اقدار اور انسانیت ہی ختم ہو گیا، کیونکہ مذکر اور مؤنث شادی کرتے ہیں، مرد اور عورت شادی نہیں کر رہے۔ مرد اور عورت کی شادی کرنا اور ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کا ملنا کچھ اور ہوتا ہے۔ سب یہ مذکر اور مؤنث ہیں، میل اور فیمیل ملتے ہیں، اور مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ یا آپس میں نکاح اور آپس میں جو رکھ رکھاؤ ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ ہے۔ جھلکی ایک بتلا دیتا ہوں کہ زینب رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص قید میں آتے ہیں تو اپنے گلے کا ہار اتار کر خامد کو چھڑوانے کے لیے بھیجتی ہیں، ایک قربانی۔ دوسری یہ ہے کہ ایک وقت میں شام کے موقع پر 1 سال آگے چھوڑ کر جب مسلمانوں نے ان کا قافلہ لے لیا تھا، انہوں نے اپنا سامان تو جو لیا، بھاگتے بھاگتے حضرت زینب کے پاس آ گئے تھے، اور فجر کی نماز میں ایک نسوانی آواز آئی، ایک عورت کی آواز آئی جس میں یہ تھا کہ میں نے ابو العاص کو امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کی بجائے کہ میری بیٹی نے زینب نے ابو العاص کو امان دی ہے، اس پر فرمایا آواز تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی، تو سب نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، جی سن لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ وہ مشرک ہے کہ اس کو بستر تک رسائی نہیں دینی، باقی اس کا تم خیال رکھ سکتی ہو۔ پھر وہ اگلے سال میں آئے، یعنی صلح حدیبیہ جب 6 سال میں ہوئی، اس کے بعد وہ اسلام قبول کر کے لائے، تو پھر یہ خامد وہی کے وہی ہیں، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دوسرے سال ہجرت میں بلا لیا تھا، اب 6 سال میں کیا ہے کہ 4 سال تک انتظار کیا کہ میرا ہی خامد اسلام قبول کر کے آئے گا تو میں اپنے خامد کے ساتھ ہی نباہ کروں گی اور نکاح کروں گی۔ یہ وفا تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی۔ تو یہ ہم اپنی بچیوں کو اور اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس میں جہاں رہن سہن کی ہے تو وہاں نباہ والی چیز ہے، تو اس پر میں نے تھوڑی سی بات کر دی۔ تو ان کا ایک بیٹا علی تھا اور ایک بیٹی امامہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سے بہت پیار فرماتے ہیں، جو روایات میں آتا ہے کہ اوپر چڑھ جاتی تھی، اور ایک دفعہ بہت بہترین ہار آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے سب سے زیادہ جو پیاری ہوگی، مجھے اچھی لگے گی، اس کو میں دوں گا۔ تو ازواج مطہرات میں سے سب نے کہا مجھے، تو چھوٹی بچی امامہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ ایک نصیحت اور وصیت تھی علی رضی اللہ عنہ کو کہ میری وفات کے بعد امامہ سے تم نکاح کر لینا، تو پھر انہوں نے امامہ سے نکاح بعد میں کر لیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال مدینہ المنورہ میں جو بھاؤ تو تھا وہ آگے اوپر نیچے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹنگ کے اصول و ضوابط وہ چیزیں بھی بتائی۔ پھر یہ ہوا کہ اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بھی بنایا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جتنا بھی تھا، ایک اس کا کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو اس پر پھر ایک خاتون نے انصار کی خاتون نے وہ ممبر بنوا کے دیا، اور ممبر کے اوپر پھر بیٹھ کے بات چیت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ستون سے ممبر کی طرف آئے تو ستون سے جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے اس رونے کی آواز آئی ہے کہ پہلے تو میرے ساتھ ہو کے بیٹھتے تھے، اب مجھے چھوڑ پہ ممبر پہ کیوں چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبرکات ہیں ان کو خرید لیتے تھے، مہنگا خرید لیتے تھے اور اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا یہ ممبر تھا مدینہ المنورہ میں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں اگر ساتھ لے جاؤں تو بہت مبارک ہوگا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ ساتھ لے جانے کے لیے انہوں نے جو ہی ارادہ کیا وہاں سے اٹھایا
تو مدینہ المنورہ میں ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اندھیرا آ گیا، فوراً واپس چھوڑ دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں جو یہاں رہیں وہ وہیں پر ہی رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا جو سال ہے، اس سال کے اندر جو 8واں سال ہے، اس میں زکوٰۃ کے لیے عاملین کا تقرر کیا، ہر قبیلے کی طرف کہ زکوٰۃ جو ان سے وصول کیا کرتے تھے، ان کی تنخواہ وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، ہر قبیلے کی طرف سے جاتے تھے، بکریوں کی زکوٰۃ وہ وصول کرتے تھے، اونٹوں کی زکوٰۃ کرتے تھے، اور مال کی زکوٰۃ ہے، عشر وغیرہ ہے وہ لے کے آتے، اور بیت المال کا سسٹم بنایا گیا تھا، اس سے مسلمانوں کی ہیلپ کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو آگے بڑھایا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے یہ 8واں سال تک ہم نے گفتگو کی ہے، 8ویں سال تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو ہم نے مذاکرہ کیا ہے، شروع میں بھی دہراتے ہیں، ہم آخر میں بھی دہراتے کہ 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ اعلان نبوت سے پہلے کتنا ہے بھائی؟ 40 سال، اب جو ہے یہ بہترین یاد ہو چکا ہوا ہے، اور مکہ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد پھر 13 سال، اور مدینہ المنورہ میں 10 سال۔ جو 40 سال ہیں 1 سے 12 سے 25 سے 40، جو مکہ المکرمہ کا ہے 1 سے 3 10 سے 13، جو مدینہ المنورہ کا ہے 1 سے 6 سے 8 8 سے 10، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو 40 سال ہیں 1 سے 12 کا کیا نام ہے؟ 12 سے 25 کا کیا نام ہے؟ نوجوانی مبارک، اور 25 سے 40 کا کیا نام ہے؟ جوانی مبارک۔ اور پھر جو مکہ المکرمہ کی حیات طیبہ 1 سے 3 خفیہ، خاموش خفیہ، اور 3 سے 10 اعلانیہ دعوت التبلیغ، 10 سے 13 بیرون دعوت التبلیغ۔ پھر کیا ہے مدینہ المنورہ 1 سے 6 مشکلات اور استحکام، 6 سے 8 صلح اور خطوط، 8 سے 10 فتوحات اور وفود۔ تو فتوحات والا حصہ ہم نے کر لیا۔ 9واں سال وفود کا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل ہم گفتگو کریں گے، انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ آج کی گفتگو یہاں تک کافی ہے۔ خوش نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ یہ واپس لیں گے ہم ٹائم، ویسے بھی آج 15 منٹ پہلے شروع کیا تھا، تو 7:45 پہ ہم بات کر لیتے ہوتے ہیں۔ اب تقریباً میرے خیال میں اتوار کا دن ہے اور پیر کا دن گفتگو ہوگی، اور منگل والے دن آپ کا امتحان نہیں ہوگا اور امتحان بھی ہوگا۔ منگل والے دن آپ کا امتحان نہیں بھی ہوگا اور ہوگا بھی۔ تو ہماری پالیسی یہ ہوتی ہے، امتحان لینا نہیں اور امتحان کے بغیر چھوڑنا نہیں۔ چودھری صاحب، امتحان لینا نہیں اور امتحان کے بغیر چھوڑنا نہیں۔ پھر ہم انعامات دے لیتے ہیں، اس میں بڑے اچھے انعامات ہیں۔ تو اسی طرح کے ہم پوچھیں گے آپ سے جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، بھی 1 سے 12 کا کیا نام ہے، 12 سے 25 کا کیا نام، یہ تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیچ میں ہم یہ بھی پوچھیں گے بھی فتح مکہ کس سال میں ہوا، اور کہاں کتنے شہید ہوئے۔ کچھ سوالات کے جوابات آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ وغیرہ جو آپ نے آفیشیل نمبر ہے وہاں سے لے بھی سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز ہم کچھ کاپیز وہاں پر جو ہمارے وہ 99 سوال ہیں اس کی کاپیز ہم وہاں پہ رکھ دیں گے، تو آپ وصول بھی کر پائیں گے، تو ایک دن مزید آپ کو وہاں تیاری کے لیے مل جائے گا۔ تو اس میں سے جو 99 سوال آتے ہیں اس میں سے آپ سے پوچھیں گے۔ کسی کو چائے کا کپ ملے گا لیکن اس میں چائے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سپون چمچ ملیں گے، ٹرے ملے گی کھانے کے لیے، اس میں گھر سے ہوگا نا، اور چھوٹے جگ ہو سکتے ہیں، مگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کو جو کچھ نہ کچھ چیزیں فوراً انعام جو بتائے گا فوراً انعام اس کو مل جائے گا۔ یہ منگل والے دن ہمارے استاد محترم مولانا زاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعہ اسلامی امدادیہ کے ہیں، تو وہ ہمارے مہمان خصوصی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے لیے جو بھی وہاں پہ میسر ہوا کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو ہم ہر سال کی طرح تھوڑے تاثرات لے لیا کرتے ہیں، کیونکہ اس دن تو وہ جو تاثرات ہونے وہ مصنوعی ہونے، بناوٹی بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت نا، کہ جس میں جی مہمان آئے ہیں، مہمان خصوصی کے سامنے تھوڑا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہونے وہ اوریجنل ہونے، تو آپ کو فارم بھی دے دیا جائے گا جو ہماری ترقی کے لیے مزید ہم اچھے سے اچھا بہتر کر پائیں۔ تو ابھی آپ اپنی مرضی سے جو آپ کو صفت بھی آخر میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے تاثرات اس اعتبار سے کہ بھی مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، میں نے یہ والے 9 نمبر کسی کو سنائے ہیں،
یا میں نے آنکھیں بند کر کے یہ 9 نمبر پڑھے ہیں اور کسی کو دم کر دیا ہے تو اس کو شفا جو ہے مل گئی ہے۔ اس قسم کی جو بھی کارگزاری جس میں فائدے کی کوئی چیز ہو اور جذبات اور احساسات آگے بڑھنے کی کوئی چیز ہو، تو آپ میں سے اپنی مرضی سے جو آنا چاہتا ہے 1-2 وہ ان کے ویوز لے لیں گے، کل بھی تھوڑے سے لے لیں گے، پرسوں پھر تھوڑے سے لے لیں گے، ترسوں جن وقت ملا تو ان سے لے لیں گے۔ تو آپ میں سے ابھی کوئی آ سکتا ہے تو وہ بتا دیں۔ یا اللہ آخرت کا ذریعہ بنا، دنیا میں برکتوں کا ذریعہ فرما، آخرت میں برکتوں کا ذریعہ فرما، دنیا میں پردہ فرما، یا اللہ آخرت میں بھی پردہ فرما، دنیا میں آپ نے عافیت فرمائی، آخرت میں بھی عافیت فرما۔ یا اللہ یہ رحیم ہمارے آباء و اجداد رشتہ داروں کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہ کریم آخری دم تک ایمان اور اسلام والی زندگی نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما، شرکاء سیرت کورس جتنے بھی ہیں تمام کو ہر قسم کی ضروریات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات پوری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، خواتین کی بچوں اور بچیوں کی مدد فرما، جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم بیرونی اندرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔